بات نکلے گی تو پھر ناظرین آداب، بات نکلے گیتوں کی باتیں دور تلک جا پہنچی ہیں۔ ہم علم و ادب کے درمیانے سفر میں ہیں۔ اس سفر میں پچھلے ایپیسوڈ میں شاعری، افسانہ نگاری اور تنقید کے کئی میل کے پتھروں نے ہمیں راستہ دکھایا۔ ادب کے ان اصناف کے بلند ارادوں والے مسافروں نے ہمیں اپنی گفتگو سے ان راستوں کی سرد و گرم فضا، پیروں میں چبھنے والے خاروں اور آنکھوں کو سکون دینے والے پھولوں کا احساس ہمیں کروایا۔ ان معتبر ہستیوں کی زندگی اور ان کے خیالات کی سچائی نے ہمیں بتلایا کہ علم و ادب کوئی بے مصرف ذہنی آوارگی نہیں، بلکہ سماج کا ایک بہت ہی سنجیدہ اور پرمشقت کاروبار ہے، جس میں مکروہ اور بدرنگ عہد کو حسن اور عناصر کا اعتدال عطا کرنے کی قوت بھی ہے۔ شاعری کی دنیا کی ایک ایسے ہی معتبر شخصیت سے آج ہم ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے کہ نظموں میں شخصیتوں اور تاریخ کو اپنے اندر شدت کے ساتھ سمیٹ لینے کی کتنی طاقت ہے۔ ناظرین آداب، آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کم از کم اردو ادب میں یا ہندی ادب میں یا دنیا کا کوئی بھی ادب ہے، اگر اس گفتگو کے بغیر وہ ادب بالکل ہی نامکمل رہتا ہے، اور وہ ایک بڑا مشکل ترین مرحلہ، مشکل ترین معاملہ بھی ہے، تحقیق کا معاملہ، تذکرے کا معاملہ۔ اور ان سب کا رشتہ ہمارے، اگر جہاں تک بہار کا تعلق ہے، اگر بہار کو ہم پیش نظر رکھیں اور یہ بہار پھر بڑھ کر ہندوستان میں تبدیل ہو جائے اور پھر یہ ہندوستان بڑھ کر ساری عالمی اردو برادری میں تبدیل ہو جائے، تو میں ایک نام لوں گا، قاضی عبدالودود کا۔ لیکن اس کے بعد اگر دیکھا یہ جائے کہ تذکرے اور تحقیق کی جو روایت ہے، وہ روایت دھیرے دھیرے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ختم ہو گئی، بلکہ یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو ایک سیریسنس ہونی چاہیے وہ بہرحال کم ہوئی۔ لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے ادب میں جن کے تذکرے اور جن کی تحقیق کی بنا پر ہمارا ادب معتبر کہا جا سکتا ہے۔ انہی شخصیتوں میں ایک بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت ہے عبدالمنان طرزی کی۔ عصری ادبی تاریخ پر بھرپور نظمیں کہنے والے معتبر شاعر عبدالمنان طرزی 3 جولائی 1940 کو بہار کے دربھنگہ ضلع کے کیوٹی کے جلوارہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم حاجی محمد داؤد طالب خود ایک شاعر تھے اور فارسی میں بھی کہتے تھے، جن کا مجموعہ کلام کلیات طالب شائع ہو چکا ہے۔ ادبی ماحول میں پلے بڑھے عبدالمنان طرزی نے 12 سال کی عمر سے ہی نعت شریف کہہ کر شاعری کی شروعات کی۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام لکیر 1972 میں شائع ہوا۔ ان کی دوسری کتاب رفتگاں قائمہ 2001 میں منظر عام پر آئی۔ اس میں 500 ادیبوں پر کہی گئی نظمیں ہیں۔ انہوں نے 20 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور 30,000 سے زیادہ اشعار کہے ہیں۔ عبدالمنان طرزی نے عصری ادبی تاریخ کو اپنی نظموں میں خوبصورتی سے سمیٹ لینے کے سبب خاصی مقبولیت حاصل کی۔ جی ہاں، عبدالمنان طرزی آج ہمارے بیچ موجود ہیں۔ ہم اپنے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں طرزی صاحب، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ طور پر گفتگو شروع کریں، طرزی صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے، آپ ایک لمبا سفر طے کر چکے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو سفر طے کیا ہے وہ شروع سفر کی داستان آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی قاسم صاحب، بہت پردرد حسرت آفریں دل کی کہانی ہے۔ جی، میری شروعات تو ہوئی، جیسا میں نے ایک دفعہ اور بھی خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کے جلسے میں کہا تھا، جی جی، ایک اکبر الہ آبادی نے جس زندگی کو اپنی نظم میں باندھا ہے کہ کر کلرکی کھا ڈبل روٹی خوشی سے پھول جا، تو میں 12 سال کلرک رہا ہوں، لیکن نہ ڈبل روٹی کھانے کا موقع آیا اور نہ خوشی سے پھولنے کا موقع آیا۔ البتہ میٹرک کے بعد 12 سال کلرک رہا، اور میں اس دوران اپنی تعلیمی ترقی کا خاص طور سے میں نے خیال رکھا، اور نوکری کے ساتھ ساتھ میں نے WMA BL LLB PhD سب کیے۔ تو اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ، یونیورسٹی نوکری بدل گئی، یونیورسٹی میں چلا گیا، 20 سال وہاں رہا۔ یونیورسٹی کی نوکری کے زمانے میں یونیورسٹی کے امور سے زیادہ دلچسپی لیتا رہا، اسی لیے لوگ عام طور سے میرے قاری
یا میرے سامعین یہ ذرا حیرت میں پڑتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ طرزی صاحب جب 2000 میں ریٹائر کرتے ہیں تو اس کے بعد سے اب تک محض 9 سال کے عرصے میں 19 کتاب اور 30,000 اشعار، ماشاء اللہ 30,000 اشعار ہو چکے. ناظرین نوٹ کریں آپ، 30,000 اشعار، 19 کتابیں. تو یہ محض میری فطرت کا ایک خاصہ رہا ہے، میری طبیعت کا ایک پہلو رہا ہے کہ میں جس کام کو کرتا ہوں ذرا اعلیٰ درجے پر کرتا ہوں. میں نے ذاتی زندگی میں بھی کچھ ایسے پیشے اختیار کیے، جیسے مرغی پالنے کا کام بھی کیا، تو اس کو بھی پھول لگانے کا کام ایک بار کیا تو اس میں فرسٹ پرائز مجھے ملا. تو اس طرح کا مجھے ہے میرا حلقہ، میری طبیعت کا پہلو کہ میں کر لیتا ہوں. تو آج میرا خاص طور سے میرا دلچسپ موضوع ہو کر رہ گیا ہے تذکرہ نویسی. کیا بات. ابتدا بھی میں نے کی دربھنگے سے. پہلی کتاب جو میں نے لکھی اپنے مجموعہ کلام کے بعد، غزل کے لکیر کے بعد، وہ یہ پہلی کتاب میری تھی کہ دربھنگے میں اردو کا تذکرہ رفتگاں قائمہ. اس میں بھی تقریباً 2800 اشعار ہیں. تو وہ ہے تذکرہ. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے ابھی فی الحال میں آپ لوگوں کے ہاتھ میں میرا ایک بڑا تحفہ ہوگا، گرچہ میں اب تھک گیا ہوں اتنا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا شاید آخری کتاب میری ہوگی، لیکن یہ کہ آپ کی عمر دراز ہو. تو یہ کتاب میں نے لکھی ہے، تقریباً اس کا نام ہے دیدہ وران بہار. دیدہ وران بہار، جی ہاں، بہار کی عظیم شخصیتوں پر، ہر شعبہ حیات کی عظیم شخصیتیں جو ہیں اس میں ہیں، اور تقریباً 181 افراد کا بہار کے اس میں لوگوں کا ذکر ہے. ایسے 18 ہیں اس میں کہ جو اب ہندوستان میں، یہ بہار میں نہیں رہے، باہر چلے گئے ہیں غیر ملک میں، لیکن ایسے بھی 18 ہیں اس میں. بڑی بڑی شخصیتیں اس میں، جیسے علامہ سید سلیمان ندوی، وہ پاکستان چلے گئے تھے، گرچہ 5-6 سال کے بعد ان کے انتقال وہاں ہو گیا ان کا. بہرحال تو اس طرح کی ہے. تو اور 3500 اشعار ہیں اس میں. ہم صرف آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ قاضی عبدالودود کے بعد اور اس کے بعد جو ایک تحقیق کا معاملہ رہا، بعد میں تصویروں کا معاملہ رہا، آپ کو کون سی ایسی وجہ نظر آتی ہے؟ آپ نے تو بلکہ ہم کو لگتا ہے کہ کچھ آپ نے چیلنجز قبول کیے کہ آپ نے منظوم تذکرے پیش کیے. یہ ایک بڑا معاملہ ہے ہمارے ادب میں. میں یہ کہوں گا کہ یہ قابل قدر اضافہ ہے. تو کس طور پر آپ کو یہ تحریک ملی طرزی صاحب؟ ہم چاہیں گے مختصراً آپ اس کے بارے میں بتائیں. بھائی قاسم صاحب، جب میں نے سبکدوشی حاصل کی ملازمت سے جولائی 2000 میں، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے یہاں ایک کتاب ہے آئین ترہت، جس میں دربھنگہ ضلع کا کچھ ذکر ہے. اس کو لوگ اس طرح حفاظ سے رکھتے ہیں جیسے کہ خدا نخواستہ ادب کے قرآن کی حیثیت سے. تو مجھے لگا کہ جب کوئی تذکرہ اتنے احترام سے رکھا جاتا ہے تو میں کیوں نہیں ایسی کوئی کتاب لکھوں کہ جو 100 سال کے بعد میری زندگی کے بعد لوگ اسی طرح اس کو بھی لپیٹ کے حفاظ سے رکھے کہ میرے پاس بھی فلاں کتاب ہے ترزی صاحب کی لکھی ہوئی. اچھا، بہت. تو یہ ایک شوق پیدا ہوا کہ جب تذکرے کی، ہاں البتہ تذکرے لکھنے کے بہت اصول و ضوابط ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، جس میں صحت واقعہ، یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے لیے کبھی کبھی اب جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ اسی کتاب میں نے سب کی تصویر کا بھی اہتمام کیا ہے. اب ایک شخص ہیں یہاں کی بہت اہم شخصیت، جو 4-5 زبان جانتے تھے اور جنہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی، جو مکہ میں رہ گئے، پھلواری شریف کے رہنے والے تھے، آپ کے پڑوس کے رہنے والے تھے، لیکن مکہ میں رہ گئے. ابھی 2004 میں ان کا انتقال ہوا. تو اب ان کی تصویر کے لیے یہاں کہیں نہیں مل رہی ہے، تو میں نے سعودی عرب کنٹیکٹ کیا. کیا بات. تو ذمہ داری تاریخ لکھنے کی یا تحقیق کی جو یہی ہوتی ہے. کیا بات. تو یہی ہے. میں طرزی صاحب بالکل بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں یہ صرف جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آج ہمارے ادب کو کسی اسکول کی ضرورت ہے؟ اگر کسی اسکول کی ضرورت ہے تو وہ اسکول کیسا ہونا چاہیے؟ یہ آپ دیکھیے بھائی قاسم صاحب، اب تو ہم لوگ گلوبل ویلیج میں رہنے لگے ہیں. بے شک. اور اب یہ خانوں میں بانٹا نہیں جا سکتا ہے، نہ ادب کو، نہ انسان کو، نہ انسانیت. بہت اچھی بات کہی آپ. اس لیے اب یہ تصور کہ ہاں کسی خاص اسکول کی کچھ خاص اسپیسیفیکیشنز ہو سکتے ہیں،
کچھ خاص خصوصیات ہو سکتی ہیں. لکھنؤ کی خصوصیات وہی آداب بجا لانے میں ہے اور دہلی کی خصوصیات درد دل بیان کرنے میں ہے اور بیچارہ یہ عظیم آباد ان دونوں جگہ کی اچھی باتوں کو لے لیتا تھا, اس کا نام اپنا ایک عظیم آباد. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ترزی صاحب آپ اس پر یقیناً کام کر رہے ہیں. بالکل اسی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی جو نئی جنریشن ہے یا نئے لکھنے والے لوگ ہیں یا تذکرے میں یا تحقیق کے فیلڈ میں جو لوگ ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہو سکتا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے قاسم صاحب, غزلوں میں شاید درد دل بیان کرنے کی بات کہی جا سکتی ہے, یا ہمارے اکابرین نے جو کہا کہ سخن بازنا گفتن, یا غالب نے کہا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے, تو یہ سب ٹھیک ہے. وسعت نادانستہ طور پر اب اردو غزل کو اتنی مل گئی ہے کہ اب زندگی کا کوئی مسئلہ, کوئی بات ایسی زندگی کی نہیں رہ گئی ہے جو غزل کے دائرے میں نہ آ جاتی ہو. بالکل بالکل. یہ اب تو لانے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. اب جیسے جس طرح سے اگر فیض نے کہا کہ یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا, اب بتلائیے کہ ایک دیہاتی کے کھیت کو وہ معشوق بنا رہے ہیں کس طرح سے کہ یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا, کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ہے نا. تو یہ تو ٹریٹمنٹ کا سوال ہے, برتاؤ کا سوال ہے کہ آپ کو جو چیز جو گیلی مٹی دی گئی اسی سے کوئی کھلونا بنا لیتا ہے, کوئی مجسمہ بنا لیتا ہے. یہ چاک چلانے کی مشاقی کا کام ہے کہ کون کس طرح سے چاک چلا لیتا ہے. گیلی مٹی تو سب کو دی جاتی ہے. یہ ترزی صاحب, آپ کے تذکروں میں جو ایک تخلیقی عناصر ہے, میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تذکرے میں عموماً میں خصوصی طور پر نہیں کہتا, تخلیقی عناصر کم ہوا کرتے ہیں, یہ انقاء ہم کہہ سکتے ہیں. یہ کس طور پہ آپ نے اس کو برتنے کی کوشش, چونکہ میں نے یہ بہت اچھا, بہت اہم, بہت باریک سوال آپ کا ہے. دراصل وہ جو مولانا اسماعیل بیرٹھی سے جس طرح نظم کی ابتدا ہوئی تھی کہ نہر پر چل رہی ہے پنچکی دھن کی پوری کام کی پکی, اس طرح لوگوں صرف موضوع کلام کا نام شاعری نہیں ہے. آپ شعر حقیقت بھی بیان کریں اور اس میں کچھ تغزل کا رنگ بھی رکھیں, تبھی شاعری ہے. بے شک. اور ورنہ صرف موضوع کلام کا نام شاعری نہیں ہے. تو اس چیز کو میں نے بنیادی طور پر سمجھا, اسی لیے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ عام طور سے جن کا تذکرہ ہے اس میں تذکرے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں یہ ذرا سا تخلیقی بالکل جی اس کو لحاظ رکھا جائے, اس سے ذرا سا دلچسپی قائم رہتی ہے اور بڑھتی ہے. جی ہاں, صرف بقائے نویسی ہو کر کے نہیں رہ جاتی ہے چیز, ذرا سا شعریت اس میں ضروری ہے. اس طرح اس لحاظ سے میں نے اپنی تمام تخلیقوں کو میں اس کا احتیاط رکھا. کیا توقعات ہیں آپ کی اس سے؟ میرا خیال ہے کہ بہت کامیاب رہے گا یہ میرا تجربہ. اور بعض لوگوں نے چاہے یہ طرزی نوازی کے سلسلے سے ہو, منظوم تنقید کا بانی کہنا مجھے شروع کر دیا ہے. کیا بات ہے, تو یہ محبت ہے ان کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا کہ میری راہ پر چل پڑے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں. اور اب شاید اس طرح کے میرے لکھنے کے بعد سب سے پہلے جو میں نے دربھنگا کی ادبی تاریخ لکھی منظوم, تو اس کے بعد نامی انصاری صاحب نے کانپور کی تاریخ لکھی ہے. اس کے بعد ایک اور نوادہ میں کسی شخص نے لکھا ہے. اب اس طرح کی ایک فلوٹ کیا میں نے, اور اس سے جو ہے صاحب ایک راستہ مل گیا ہے لوگوں کو اپنے اظہار خیال کا, اور اس پر لوگ کام کرنے لگے. ترزی صاحب, جیسا کہ جب آپ نے یہاں سے اس طرف گئے نثر کی طرف, تو آپ نے کیسا محسوس کیا کہ صاحب کیا کہیں آپ انکمفرٹیبل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میری نثری نگارش جو ہیں اس میں بھی تخلیقی عنصر یا اس میں اس طرح کی کیفیت جو شعریت لیے ہوئے ہو وہ اس میں بھی ہے. جیسے اسی کتاب میں رفتگاں قائمہ میں آدھا حصہ رکھا گیا ہے سب پر نمبر دے کر کے, پھر نثر میں ان کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں آخر میں. تو وہ پڑھنے کی چیز ہے, اس میں اتنی شعری گلفشانی ہے, اس قدر وہ مقفع مسجع اور عجب ایک خاص انداز کی نثر ہے وہ, کہ وہ بھی ایک شعری نثر. بلکہ اس کو ایک بار لکھا ہے انہوں نے انور سدید نے, میں نے انور سدید صاحب سے صرف ایک بار ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے. تو اس بات کو انہوں نے ایک لکھا ہے خط میں کہ میری بات جب ہوئی ترزی صاحب سے تو میں تو اپنی ٹوٹی پھوٹی نثر پر شرما رہا تھا, اور وہ نثر میں بھی جو گفتگو کر رہے تھے تو شعر بول رہے تھے.
تو یہ ثبوت ہے. طرزی صاحب آپ سے ایک سوال اگر نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی. جی ارشاد. وہ سوال ہے نثر کی شعریات کے حوالے سے. بہت سے لوگ نثر کی شعریات پر لکھتے ہیں اور آپ نے تو بلکہ میں کہوں گا نثر کی شعریات گڑھی ہے. تو آپ اس سلسلے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو نثر کی شعریات پر ہماری تنقید ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نثری شعریات لکھنے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے. جی شاید دو باتیں بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی و عربی کا بھی اچھا علم ہو. بے شک. زبان میں وہ لطف پیدا ہوتا نہیں ہے اگر وہ ان تینوں زبانوں کا آمیزہ نہیں. بے شک. تو وہ ایک بات. دوسری یہ کہ تمام ہمارے جو سرمائے ہیں شعری ان پر اساتذہ کے کلام پر اچھی نظر رہنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. نثر کے لیے میں بالکل جی اس سے ہوتا یہ ہے کہ نثر جو ہوئے وہ گویا ان اساتذہ کے اہم اشعار کی نثر بن جاتی ہے. ان کے فقرے جو ہے آ جاتے ہیں اور اس کی ایمائیت سے آپ لطف اندوز ہو ہی نہیں سکتے ہیں اگر آپ کا بھی علم اتنا گہرا نہیں. بے شک بے شک. یہ ہے ناممکن. بے شک. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر نثر کی شعریات کے حوالے سے اگر ہمیں لکھنا ہو تو سب سے پہلے جو ہماری شعری روایت رہی ہے اسے علم اور اس کا صرف علم ہی نہیں بلکہ اسے اپنے اندر جذب کرنے کی ضرورت ہے. طرزی صاحب آپ کا شعری مجموعہ آیا ہے باضابطے طور پر تذکروں کے علاوہ جو ہے آپ کا شعری مجموعہ آیا, پہلا شعری مجموعہ آیا. پہلا شعر آپ نے یہ پہلی غزل آپ نے کب کہی اور اگر اس کے اشعار آپ کو یاد ہوں تو ہم چاہیں گے آپ اپنے ناظرین کے لیے. دیکھیے میں اس وقت 9th کلاس کا طالب علم تھا. جی جی. اور میرے گاؤں سے تھوڑی دور پر ایک ہائی اسکول ہے کیوٹی ہائی اسکول. جی. وہاں مشاعرہ تھا. طرح ہی مشاعرہ تھا. جی جی. جس کی طرح تھی کہ آئین چمن کے رکھوالے تزئین گلستان کر نہ سکے. آئین چمن کے رکھوالے تزئین گلستان کر نہ سکے. کیا بات. اور اس کی صدارت فرمائی تھی مرحوم اختر قادری صاحب نے. اور میں 9th کلاس کا طالب علم تھا تو میں نے ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی تھی مصرے. وہ موضوع تو اس قدر نہیں رہے ہوں گے کہ جس طرح میرے والد علیہ السلام نے اس کو بنا دیا. کیا بات. میرے والد بھی صاحب مجموعہ جی جی شاعر گزرے ہیں اور اردو فارسی سب میں کلام. جی جی جی. تو میں نے وہ پڑھی تھی. تینوں اشعار نعت کے ہو گئے تھے. جی. اچھا کیا بات. مشاعرہ تو غزل کا تھا لیکن نعتیہ جس کا ایک شعر مجھے یاد ہے ابھی تک کہ ہے فتبعونی کا منشا. خیال ہے کہ ہم اس وقت تک حافظ ہو چکے تھے. کیا بات. ہے فتبعونی کا منشا محبوب کے ہم محبوب بنے. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی اتباع کرو. بالکل. تو اسی طرف فتبعونی یحببکم اللہ. ہے فتبعونی کا منشا محبوب کے ہم محبوب بنے. قدر آپ کی جیسی چاہیے تھی ہم اے شہ خوباں کر نہ سکے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اب تک یاد ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ نے نعتیہ کلام بہت کہا. نعتیہ کلام بھی آپ کے ہیں تو ہاں بالکل. اگر اس میں سے کچھ اشعار آپ کو یاد ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ تبرکن جو ہے. جی. سب سے جو مشہور شاعر تھے عظیم آباد کے. کیا بات. سب سے جو مشہور شاعر تھے عظیم آباد کے جانتے سید علی جانیے سید علی قبل محمد نام سے. کیا بات. کیا بات. جانیے سید علی قبل محمد نام سے. شاد تھا ان کا تخلص خاں بہادر تھا خطاب. کیا بات ہے. شاد تھا ان کا تخلص خاں بہادر تھا خطاب. جس نے اعلیٰ شاعری کا ہی دیا بھی ہے نصاب. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جس نے اعلیٰ شاعری کا ہی دیا ہے نصاب. 4 کم 1800 جو عیسوی کا سال تھا. کیا بات. 4 کم 1800 جو عیسوی کا سال تھا. جنوری کی 7 کو بے شک یہ پیدا بھی ہوا. کیا بات. واہ واہ واہ. جنوری کی 7 کو بے شک یہ پیدا بھی ہوا. دادیال اور نانیحال ان کی تھی دونوں معتبر. کیا بات ہے. قیمتی گنجی نئے سادات کے ہی تھے گوہر. کیا بات. دونوں طرف سے. جی جی جی. قیمتی گنجی نئے سادات کے ہی تھے گوہر. آج بھی شعر و ادب کا ہیں بلا شبہ وقار. آج بھی ملک سخن کے مانے جاتے تاجدار.
آج بھی اہل سخن دیتے حوالے آپ کے، آج بھی اہل ادب کچھ سیکھتے ہیں آپ سے۔ واہ واہ واہ۔ اور ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے میخانہ الہام، کہ آج بھی میخانہ الہام کے پیر مغاں، کیا بات، آج بھی میخانہ الہام کے پیر مغاں آپ ہی ہیں، آپ ہی کوئی نظر آتا کہاں۔ کیا بات ہے، کیا بات، آپ ہی ہیں، آپ ہی کوئی نظر آتا کہاں۔ شاعری میر و غالب سے کیا تھا استفادہ مانوی، واقفیت آپ کو تھی علمیہ تہذیب کی، شاعری میں جیسی صنائی تھے آتش چاہتے، کیا بات، وہ ہنر تو شاد نہ دانستہ دکھلاتے رہے، کیا بات، وہ ہنر تو شاد۔ اور ایک شعر اور جو ابھی جو بات لکھنؤ دلی دبستانوں کے متعلق سے تھی، وہ ذرا سا وہ آ گئی ہے کہ لکھنؤ دہلی دبستانوں کے بھی عیب و ہنر، کیا بات، لکھنؤ دہلی دبستانوں کے بھی عیب و ہنر لاشعوری طور پر تھے شاد کے پیش نظر، کیا بات ہے، بات، لاشعوری طور پر تھے شاد کے پیش نظر، راستہ خیر الامور اوسطھا ان کا تھا۔ کیا بات، ہر چیز میں اعتدال اچھی ہے، یہ حدیث شریف ہے، کیا بات، خیر الامور اوسطھا، راستہ خیر الامور اوسطھا ان کا تھا، آپ نے میانہ روی سے اپنا رکھا واسطہ۔ کیا بات۔ منان ترزی صاحب صحیح معنوں میں وہ بھی شاعر ہیں، انہیں شاعری وراثت میں ملی ہے، اور یہ بالکل دوب کی طرح زمین سے اگے اور اپنے وجود کا ہمیشہ احساس دلاتے رہے۔ ان کی شاعری ایک تجربہ ہے، انہوں نے شاعری محض تفریح کے لیے نہیں کی، بلکہ ادب کے ذخیرے کو مالا مال کرنے کے لیے کی۔ ان کا کارنامہ فقط یہ نہیں کہ انہوں نے شاعری کے تمام اصناف ادب پر طبع آزمائی کی، بلکہ ان کا نمایاں کمال، اور میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس کارنامے سے اپنی تاریخ لکھی کہ منظوم تبصرے، تاثرات اور تنقید کی۔ یہ ان کا وہ کارنامہ ہے جو انہیں تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پروفیسر عبد المنان ترزی کو میں لگ بھگ 30 برسوں سے جانتا ہوں، بڑے ہی اچھے شاعر ہیں، اور مجھے کئی آل انڈیا مشاعرے میں ان کے ساتھ شریک ہونے کا موقع ملا، اور ایسے بھی مظفر پور کی کئی شعری نشستوں میں میں انہیں سنتا رہا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے ایک خاص ٹرینڈ اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری ادبی شخصیات پر انہوں نے نظمیں کہی ہیں۔ ان نظموں میں انہوں نے ایسے لوگوں کی پرسنالٹی کے مختلف پہلوؤں پر، ڈیفرنٹ آسپیکٹ پر اپنے شاعرانہ تاثر کا اظہار کیا ہے، اور بہت سے ادیبوں کی تخلیق پر ناقدانہ تاثر کا اظہار بھی شاعری کے فارم میں کیا ہے۔ پورے اردو ورلڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جیسا تخلیق کار یا شاعر کوئی دوسرا نہیں ہے، جو ادبی شخصیت اور ان ادبی شخصیات کے ادبی کارناموں کو منظوم صورت میں، یعنی نظم یا شاعری کے فارم میں پیش کر سکے۔ تو اس زمانے میں بھی انہوں نے ایک اعتدال سے کام ہی نہیں لیا، بلکہ یہ آفاقی پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ جی جی، یہ آفاقیت جس کی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کی آج ہم بات چیت کر رہے ہیں، کہ اگر شاد عظیم آبادی یا راسخ، یہ سارے لوگ اگر زندہ و تابندہ ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاں آفاقی پہلو رہا کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں آپ کے مختصر تاثرات کیا ہیں، چونکہ آپ تذکرے پر کام کر رہے ہیں اور آپ نے اس درد کو محسوس کیا ہوگا۔ جو آپ نے جس طرف نشاندہی کی، جس حقیقت کی طرف، وہ صداقت تو ایک عالمی صداقت ہے، جی جی، اور جب تک انسان
اس آفاقیت کو اپنی تخلیق میں بھی پیش نظر نہیں رکھے گا تو اس کی تخلیق ایک خاص حلقے کی چیز ہو کر رہ جائے گی، اس میں آفاقیت پیدا نہیں ہوگی۔ اور کوئی بھی ادب آفاقیت سے اگر محروم ہے تو وہ ادب شاید انتہائی گھٹیا درجے کا ادب ہے، کیونکہ آج ایک دم انسانی عالمی اخوت کی بات چلتی ہے۔ ہم کو شاید اگر کسی ایک ہندوستانی کے دل میں کانٹا چبھے تو دوسری جگہ اس کا درد محسوس ہوتا ہے، کہیں دوسرے کو کانٹا چوئے تو اس کا درد ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب وہ دنیا اس طرح سے رہ نہیں گئی ہے، اس لیے آفاقیت تو اپنی تخلیق میں ایک لازمی چیز اور لاشعوری چیز بن کر رہ گئی ہے۔ آپ نہ بھی چاہیں تو بھی آپ کی تخلیق میں وہ آ ہی جائے گی، البتہ اس کی ذرا سا کہ اگر باضابطہ آپ شعوری طور پر رکھتے ہیں تو اس کا اہتمام انسرام جو ہوگا وہ الگ ہوگا، اور غیر شعوری طور پر اگر آئے گا تو اس کی ذرا سا انٹینسٹی کم ہوگی، کمزور ہوگی۔ کیا بات۔ اور بھی آپ گھر میں یا آپ کی جو روٹین ہے جس کا آپ بہت ابھی ذکر کر رہے تھے کہ شاعری کے علاوہ آپ کے کچھ بہت خوبصورت شوق ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پیڑ پودوں سے، پھولوں سے آپ کی ایک دوسرے قسم کی دوسرے نوعیت کی محبت رہی ہے۔ ترزی صاحب ہم چاہیں گے، اور خاص کے جو جانوروں کے سلسلے میں بھی آپ نے بتایا کہ آپ کو اس سے بڑی رغبت، بڑی محبت رہی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی اس رغبت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ ایک دلچسپ معاملہ ہے ایک تخلیق کے لیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ میں ذرا بااصول زندگی گزارتا ہوں۔ اگر رات کے 2 بجے بھی سو جاؤں تو مجھے 4:30 بجے جگ ہی جانا ہے، چاہے وہ جاڑے کے دن ہو، گرمی کے دن ہو۔ اور اگر وقت بچا ہوا ہے تو جو کام مجھے دن میں کرنا ہے وہ اس وقت کرنے لگتا ہوں۔ اچھا، کیا بات۔ تو اس طرح کا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ میرا، ٹہلنا پھرنا دوست احباب سب ایک اصول کے تحت ہے۔ کسی تقریب میں شریک ہونا، مخصوص دوست ہیں ان سے ہی ملنا، بہت ہی روٹین لائف ہے۔ کھانے پینے میں بھی وہی بات ہے، اور اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہ 73واں سال ہے میری عمر کا، اور بہت مزے میں ہوں، کہیں کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ہم کو کہنا نہیں پڑتا ہے کسی دوست کے گھر جائیں تو کہ بھائی چینی نہیں ڈالنا میری چائے میں، نہیں کہنا پڑتا ہے۔ تو آپ باغبانی کرتے ہیں؟ باغبانی بھی کرتا رہا، اور یہ جو مرغ میری وہ بھی کیا ہے، اب ان دنوں نہیں کر رہا ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ میری باغبانی وہ ایک ٹیم آتی تھی یہاں سے، پوسا ایگریکلچر فارم سے جاتی تھی، اس کا جج بورڈ ہوتا تھا، تب اس نے مجھ کو فرسٹ پرائز دیا تھا، ایسے ویسے نہیں ملا تھا۔ کیا بات۔ تو اس کا مطلب جو آپ کے ہاں جو پودے ہیں، پیڑ ہیں، جو زندگی ہے، جہاں زندگی ہوتی ہے، آپ ان زندگیوں سے بھی واقف رہے ہیں۔ ہاں، وہ تو کچھ آپ نے جو آپ ایک وسیلہ بنے ان کو زندگی دینے۔ ایستھیٹک سینس جب تک آپ کا شارپ نہیں ہوگا، جمال پسندی جب آپ میں نہیں ہوگی تو آپ فنکار کیا بنیں گے، ہے نا؟ تو وہ بہت ضروری ہے۔ اختر، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اختر شیرانی ہو یا اسرار الحق مجاز ہوں، ان کے یہاں عذرا اور سلمہ بھی اگر ہیں، مجاز کے یہاں نورا اگر ہیں، تو وہ ان کی شاعری کا ایک ماخذ وہ ضرور ہیں، وہ کردار۔ کیا بات۔ تو ناظرین، آپ نے یہ محسوس کیا، دیکھا، ہم عبد المنان ترزی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، اور پتہ نہیں ہم نے بہت ساری ایک طویل جو ان کی زندگی، ادبی زندگی ہے، اس کا ذکر ہم نے کیا، لیکن ان کی طویل ادبی زندگی وہ جو ہے وہ محیط ہے چند سالوں پر، لیکن انہی چند سالوں میں انہوں نے 17 کتابیں لکھی، اور اس میں 3 جو ان کی نثری کتابیں ہیں میں ان کا بھی شمار کروں، اور آج بھی وہ فعال ہیں پورے طور پر۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی بات ہے۔ عبد المنان ترزی صاحب، آپ سے جو ہماری ملاقات ہوئی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا کیا، ہم اس کے لیے آپ کے بہت مشکور ہیں، اور ہم اپنے تمام علاقین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔